بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت حنا سلام اللہ علیہ اللہ کی جلیل القدر بندی ہیں۔ یہ سورہ آل عمران ہے۔ یہ اس عظیم المرتبت خاندان کے نام پر منسوب ہے۔ حضرت حنا حضرت عمران کی بیوی ہیں اور اس جوڑے کے ہاں اولاد نہیں تھی۔ صبر شکر کر کے زندگی کاٹ رہے تھے۔ کوئی بات نہیں، اگر اولاد نہیں ہے تو کوئی بات نہیں، اللہ کی تقسیم پہ ہم راضی ہیں۔ ایک دن دوپہر کا وقت تھا، صحن میں چارپائی بچھائے آپ جو ہیں وہ لیٹی تھی کہ کیا دیکھا کہ گھونسلے میں چڑیا نے بچے نکالے ہوئے اور کہیں سے چڑیا اڑ کے جا کے دانہ اٹھا کے لاتی ہے، بچہ چونچ کھولتا ہے اور اس کی ماں اس کی چونچ میں دانہ ڈالتی ہے۔ بچے اور ماں کا یہ پیار دیکھا تو حضرت حنا کا دل چوٹ کھا گیا اور عرض کی مالک تو نے جانوروں کو بھی بچے دیے ہیں اور وہ بھی ان سے پیار کرتے ہیں، تو میں اولاد سے محروم ہوں، میرے مالک اگر تو مجھے اولاد دے تو بیت اللہ کے لیے اسے وقف کر دوں گی۔ اللہ نے ان کی گود ہری کر دی۔ ہوتا یہ تھا کہ جب اولاد ہوتی تو پہلا بچہ ہوتا اس بیٹے کو بیت المقدس کے لیے وقف کر دیا جاتا۔ 300 حجرے تھے بیت اللہ کے آس پاس جہاں اس طرح کے بچے رہتے تھے، لیکن جب ولادت کے لمحے آئے تو وہ بیٹا نہیں تھا، وہ بیٹی پیدا ہوئی۔ حضرت حنا بہت پریشان ہوئی کہ ان کو مردوں کے ہجوم میں کیسے رکھوں گی، تو کہا مالک یہ تو بیٹی پیدا ہوئی ہے۔ کہا حنا پریشان نہیں ہونا، جس طرح کی ہم نے تمہیں بیٹی دی ایسے بیٹے بھی نہیں ہوتے۔ اور اس بیٹی کا نام تھا مریم سلام اللہ علیہ، جو حضرت عیسیٰ کی والدہ بنی سلام اللہ علیہ۔ تو حضرت مریم کی ولادت ہوئی۔ جب منت پوری کرنے کا وقت آیا، انہوں نے شعور کی زندگی میں قدم رکھا تو اپنی منت یاد آئی، تو پھر دوبارہ پریشانی جاگ پڑی کہ اب مردوں کے ہجوم میں اس خاتون کو کیسے رکھا جائے۔ تو یہ طے پایا کہ کوئی بوڑھا بزرگ آدمی اس کی کفالت اپنے ذمے لے لے اور اس کی ضروریات کا وہاں خیال رکھے۔ اور جب یہ طے پایا تو بہت سارے لوگ اس عالی مرتبت خاندان کی صاحبزادی کو اپنی کفالت میں لینے کے لیے بے چین ہو گئے، حتیٰ کہ لوگوں کا جب زیادہ تقاضا ہوا تو قرعہ ڈالا گیا، اقلام ڈالی گئی۔ قرعہ فال نکلا حضرت زکریا علیہ السلام کے نام۔ یہ قرآن ہمیں ساری کہانی بتاتا ہے۔ سورہ آل عمران میں حضرت زکریا 120 سال کی عمر میں تھے اور ان کی زوجہ تھی 99 سال کی عمر میں، اور یہ جوڑا بھی اولاد سے محروم تھا۔ پیغمبر تھے حضرت زکریا علیہ السلام اور سکے خالو لگتے تھے حضرت مریم سلام اللہ علیہ۔ تو ان کے نام قرعہ نکلا، تو حضرت مریم کو انہوں نے بیت المقدس کے آس پاس ایک متعینہ حجرے کے اندر ٹھہرا دیا، مصلی بچھا دیا اور ضرورت کی چیزیں انہیں باہم پہنچانے لگے۔ حضرت مریم دن کو روزہ رکھتی اور رات کو عبادت میں بسر کر دیتی۔ حضرت زکریا ان کا خیال رکھتے، ضروریات کو پورا کرتے۔ جب کہیں جانا ہوتا تو حجرے کا دروازہ باہر سے بند کر دیتے، تالا لگاتے اور چلے جاتے۔ ایک دفعہ تالا لگا کے کہیں گئے تھے، واپس آتے ہوئے دیر ہو گئی اور افطار کی گھڑیاں آ گئیں۔ سارا دن روزے سے تھی حضرت مریم، تو حضرت زکریا وقت پہ پہنچ نہ پائے۔ دل میں بڑی تشویش تھی کہ بیٹی نے روزہ کھولنا ہے اور میں پہنچ نہیں پایا اور افطاری نہیں دے سکا۔ خیر جلدی جلدی گئے، جا کے دروازہ کھولا، وجد عندها رزقا۔ دروازہ کھولا تو کیا دیکھا، وہاں بے موسم پھل پڑے ہوئے۔ تو حضرت زکریا بڑے پریشان ہو گئے کہ اندر سے کوئی باہر نہیں آ سکتا، باہر سے کوئی اندر نہیں جا سکتا، تالا لگا ہے، دروازہ مقفل ہے، اور پھر پھل اور وہ بھی بے موسم میں۔ قال یا مریم ان لک ھذا، اے مریم یہ پھل کہاں سے آئے؟ حیرت سے کہا۔ تو حضرت مریم نے جواب دیا کہ یہ میرے رب نے مجھے عطا کیے، اور وہ جس کو چاہتا ہے بغیر حساب کے عطا کرتا۔ اب حضرت زکریا علیہ السلام کا میں نے بتایا 120 سال عمر تھی اور ان کی زوجہ کی عمر 99 سال تھی، اور یہ جوڑا بھی اولاد سے محروم تھا۔ اب بے موسم پھل جب حجرہ مریم میں اترتے ہوئے دیکھے تو حضرت زکریا کا دل بھی چوٹ کھا گیا۔
हुनालिक दआ ज़करिया रब्बह, हजरत ज़करिया ने वहीं खड़े होकर दुआ मांगना शुरू कर दी, मालिक जब तू अपनी बंदी को बेमौसम फल दे सकता है तो मुझे बेमौसमी औलाद नहीं दे सकता। मेरे शजरे उम्र पर भी औलाद आने का मौसम बीत गया है, लेकिन यहां बेमौसम फल तूने दिए हैं तो मुझे भी औलाद का फल बेमौसमा तू अता करने पे कादिर है। वहीं खड़े होके हजरत सैयदना ज़करिया दुआ मांगने लगे। फिर क्या हुआ, उनकी दुआ रद्द कर दी गई। किस उम्र में दुआ मांग रहे हो, कहां मांग रहे हो, बैतुल्ला सामने है, सखरा के पास क्यों नहीं जाते, हुजरा मरियम में एक वलिया के पास क्यों मांग रहे हो? नहीं, बल्कि क्या हुआ, फनादतहुल मलाइका, वो अभी वहुव कायमुन युसल्ली फिल मिहराब, वो वहां हुजरे में खड़े होके दुआ मांग ही रहे थे कि फरिश्तों ने आके नदा दी, अन्नल्लाह युबश्शिरुका बियहया, ए ज़करिया तुम्हें मुबारक हो, हम तुम्हें यहया की बशारत देते। तो बेमौसम फलों का आना ये करामत है अल्लाह की वलिया हजरत मरियम सलामुल्लाह अलैहा की। और फिर ये बात समझ में आई कि जहां अल्लाह की रहमतें उतरती देखी जाएं वहां दुआ मांगी जाए, और वहां मांगी हुई दुआएं फिर रद्द नहीं होती हैं। और हजरत ज़करिया वहां खड़े होकर दुआ मांगते हैं। तो औलिया अल्लाह की करामत भी बरहक, और फिर अगर औलिया अल्लाह की कुर्बत में जाके हम रब से दुआ मांगे तो लोग कहते हैं ये शिरक हो गया। ये शिरक नहीं हुआ, जहां रहमतों को उतरता देखे वहां दुआ मांगी जाती है, और वहां दुआ मांगी जाए तो फिर रद्द नहीं की जाती।